جود و سخا کی پیکر تھی. ہر زوجہ مطالعہ کا جو دروازہ تھا وہ سائرین کے لیے ہم وقت کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی سخاوت میں کمی نہ فرماتی. وہ تمام امت کی مائیں ہیں. امت کے لیے انتہائی قابل قدر خدمات ان کی موجود ہیں. ان میں جو سب سے پہلی زوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہوئی. بہت بلند پایہ شخصیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا اور ان کی عمر عزیز کم و بیش 40 سال تھی. 15 سال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ دلجوئی کیا کرتی تھی. یہاں تک یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خاندان علماء خاندان تھا. ورقہ بن نوفل جو اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے, یہودی علماء میں تھے, وہ آپ کے چچا بھائی تھے اور اس کے علاوہ اور بھی ذیل کل شخصیات آپ کے خاندان میں موجود تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے جتنی اولادیں عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ ساری کی ساری اولادیں من حیث المجموع حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں, سوائے ایک صاحبزادے کے حضرت میمونہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے. باقی تمام اولاد امجاد جو تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پہلی وحی آئی وہ 40 سال کی عمر میں آئی اور اس کا واقعہ بڑا خوبصورت بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 دن کم و بیش غار حرا میں قیام فرمایا اور غار حرا میں قیام کے دوران اللہ رب العزت نے آپ پر عظیم الشان نبوت کے دروازوں کو واہ فرما دیا اور حضرت جبریل امین اپنے پوری آبوتاب کے ساتھ آپ کے حضور پیش ہوئے اور پیش ہونے کے بعد حضرت جبریل امین حضور پاک سے پہلی وحی لے کر آئے اور جب وحی اتری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بڑے جسمانی طور پر اثرات پیدا ہوئے. آپ پر کب کبھی طاری ہوگی, شدید سردی لگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جب گھر آئے تو آپ سردی سے کانپ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زملونی دسرونی مجھے چادر اڑھائیے, موٹا کمبل کرائیے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے. آپ نے جب وہ چادر موٹی اوڑھ لی, کمبل وغیرہ کر لیا تو کمبل کے بعد حضور پوچھا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا معاملہ ہوا یا رسول اللہ, وہ تو یا رسول اللہ تو نہیں تھے, کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ حضور نے پاس ارشاد فرمایا کہ اس طرح کا میں نے فرشتہ دیکھا کہ جو شرق غرب تک اور زمین سے آسمان تک تھا, اتنے اس کے پر تھے, اتنی اس کی جلالت تھی اور یہ اس کا معاملہ تھا. تو آپ ان کو انتہائی سہارا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا لگی اللہ تعالیٰ کی آپ محبوب تری شخصیت ہیں, آپ یتیموں کو حفاظت کرتے ہیں, مسکینوں پر رحم فرماتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا رب خوبصورت معاملہ کرے گا. آپ میرے ساتھ بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلیے, وہ بتائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ کبریٰ لے گی اور کہنے لگی کہ اپنے اس بھائی پر جو ہے نا تم مہربانی کرو, ان کو بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے. جب انہوں نے حضور پاک خواب سنا, حضور کا جو وحی کا سارا معاملہ سنا, خواب تو نہیں, وہ شہادت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ سنا تو ورقہ بن نوفل کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی. انہوں نے کہا یہ عظیم الشان نعمت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے, آپ نبی آخر زماں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نبی آخر زماں ہے, آپ کے پاس نبوت کا اختتام ہو جائے گا اور آپ نے یہاں رہنا ہے مکے میں, ان قریب یہ لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ کو مکے سے نکال دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے, یہ لوگ مجھے نکال دیں گے, تو مجھے بہت محبت کرتے ہیں. ہر بندہ حضور کا چاہنے والا تھا, ہر بندہ چاہنے والا تھا. جب تک سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, اعلان نبوت فرمانے کی دیر تھی, ساروں کے مزاج تیور بدل گئے, پورا مکہ دشمن ہو گیا معاذ اللہ. یہ ہے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تھی. حضور کے پاس اپنے ازواج میں سب سے ہم سے محبت فرماتے اور تاج زندگی ان کو یاد کرتے, تاج زندگی. اور شیب ابی طالب میں جب نبی پاک محصور ہوئے, اس کے دوران حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اسی کے دوران حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. دو عظیم الشان شخصیات جو حضور کے بے پناہ محب تھی, حضور کا خیال کرنے میں دونوں کا انتقال ہوا. اس سال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے, تو اس سال میں غم ٹوٹے ہیں.
اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, قال اتى جبریل النبی صلی اللہ تعالی وسلم, ایک روز سیدنا جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, پس کہ یا رسول اللہ هذه خطیجۃ قد آتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب, یہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے جو آپ کی طرف آ رہی ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے, اس برتن میں کھانا ہے اور کوئی دوسرا سامان ہے, جس میں کھانا ہے, سالن ہے اور پینے کی چیزیں ہیں. فَإِذَا هِيَ آتَتْ فَقْرَأْ وَلِي سَلَامٌ, اور جب یہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو یا رسول اللہ میرا سلام انہیں پیش کیجئے گا, میرا سلام انہیں پیش کیجئے گا. فَأَقْرَأَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا ثَغَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ, متفق علیہ, متفق علیہ حدیث ہے. اتنی خوبصورت ایک حدیث مبارکہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خدمت اقدس میں حاضر ہو رہی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور برتن کے اندر کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں. جب وہ حاضر خدمت ہو رہی ہیں تو سیدنا جبریل امین کو دیکھ رہی ہیں اور دیکھتے خبر دی یا رسول اللہ آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حاضر خدمت ہو رہی ہیں. آقا ان کے ہاتھ میں ایک برتن بھی ہے, برتن بھی ہے اور برتن میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں. آپ انہیں ان کے رب کا اور میری طرف سلام پیش کریں, کہ آپ رب آپ کو سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ, دیکھو کتنے لوگ ہیں کو رب کا سلام آتا ہوگا, کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. نصیب کا عوج اور بلندی دیکھیے, اس بلندی اور عوج پر نصیب ہے کہ خود جبریل امین حاضر خدمت ہو رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت کا سلام آپ کی زوجہ مطہرہ کے لیے پیش فرما رہے ہیں. میرا بھی سلام کہے گا. اور پھر فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ انہیں بشارت دیجئے, آپ اپنی اہلیہ کو بشارت دیجئے. بشارت کس بات کی؟ ان کو دیکھیں کہ ان کو جنت میں عطا کے لیے موتیوں کا ایک محل بنایا جاتا ہے. خدیجہ کبریٰ کے لیے جنت میں رب نے موتیوں کا ایک محل بنایا ہے اور اس محل میں نہ شور و غل ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ انتہائی پرسکون اور پراطمینان جگہ ہوگی. جہاں یہ راہ فرماؤ, موتیوں کا محل بنا ہے. تو تین باتیں حدیث مبارکہ سے معلوم ہوئی. ایک, آپ کی مقبولیت عند اللہ کتنی ہے, عند اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کس قدر مقبول ہیں, کس قدر محبوب ہیں. اللہ جبریل امین کے ذریعے آپ کو سلام بھجواتا ہے. کہ محبوبیت کی انتہا ہے کہ آپ رب کو سلام بھجوائیں. اللہ کی بارگاہ میں تو ہزاروں سلام بھیجتے ہیں, اپنی معجزات بھیجتے ہیں, جواب کتنوں کو آتا ہے؟ تو خوش قسمت ترین وہ ارواح ہیں جن کو ان کا رب سلام بھیجے. اور دوسری خاص بات ان کی جنتی ہونے کی بشارت کہ یہ جنتی صحابہ میں سے ہیں, ام المومنین بھی ہیں, صحابیہ بھی ہیں. اور آپ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں, سب سے پہلے ایمان لے کر آئی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے پناہ مبشرات عطا فرمائی, بے پناہ مبشرات عطا فرمائی. دوسری بات اور تیسری بات کہ جو محل ہے وہ موتیوں سے بنایا گیا ہے, یہ بھی بتایا گیا. اے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے رب نے ایک محل بنایا ہے جنت میں جو موتیوں سے بھرا ہوا ہے, موتیوں سے بنا ہوا ہے, اور اس میں شور و غل نہیں ہوگا, شور و غل نہیں ہوگا. بڑی پرسکون جگہ ہے, وہ اطمینان جگہ ہے جہاں بڑے اطمینان سکون سے آپ اپنے وقت گزارے گی. دوستو, یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے موتیوں بھرا محل, دنیا میں ہمارا جو چیز بناتے ہیں, جو ہم تعمیرات کرتے ہیں, ہمارا اینٹ بجری استعمال ہوتی ہے, بہت ہو گئے اٹھائے استعمال کر لیں گے, یہ دنیا کی چیز ہے. مگر اللہ تعالیٰ جو جنت میں دے گا وہ دنیا سے 1000 گنا بڑھ کے ہوگی. اس محل کی اینٹیں بھی موتی کی ہوں گی, اس محل کا گارا بھی موتی کا ہوگا, اس محل کے اندر تزئین و حیا بھی موتی کی ہوگی, اس محل کے اندر ساری خوبصورتی بھی موتی کی ہوگی, موتی کی چمک بھی ہوگی, موتی کی ٹھنڈک بھی ہوگی, موتی کا سکون بھی ہوگا. ساری وہ نعمتیں جو موتی کے ساتھ مزین ہے اس گھر کے اندر موجود ہوں گی, اس گھر میں حسینہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عطا فرمائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے, بشرات آپ کو عطا کی. دوسرے حدیث مبارکہ میں آتا ہے
ان صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لم يتزوج النبي على خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حتی ماتت. حضور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری فضیلت یہ بہت بڑی ہے کہ ان کی حیات اقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. جب تک وہ حیات رہی اور کم و بیش آپ کی حیات طیبہ کئی برس تک رہی. حضور نے پاک 25 سال کی میں شادی کی ہے, 40 سال کی عمر میں نبوت آئی ہے, اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے 10 سال تک حضور نے پاک ساتھ رہی ہیں, تو کم و بیش 30-35 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس 30-35 سال کے عرصے میں نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی, اور اس کے بعد ساری ازواج مدینہ پاک میں آئی. جتنی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ مدینہ پاک کے دور میں فرمائی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کر آئے. یہ آپ کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اور تیسری حدیث مبارکہ میں بھی خوبصورت آتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے زمین کے اوپر 4 لکیریں کھینچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جب 4 لکیریں کھینچ دی تو صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ 4 لکیریں کون سی ہیں جو زمین پر میں نے کھینچی؟ یا رسول اللہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں. صحابہ کا خوبصورت جملہ تھا, بڑا خوبصورت. صحابہ کہتے یا رسول اللہ واللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. آج نادان لوگ ہیں رسول کے علم میں سوال کرتے ہیں, میرے پاس وہ علم تھا یا نہیں تھا. نادانوں صحابہ سیکھو. صحابہ کو یہ پتا تھا کہ رسول کو ہر بات کا علم ہے, ہر بات کا سوال نبی پاک سے صحبت میں آ کے وہ کرتے تھے. تو یہ جانتے تھے نا کہ حضور جانتے ہیں, حضور کا علم ہے, حضور کو معلوم ہے کہ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے. کیا جانتے بہت مقتدر ترین شخصیت. تو حضور نے فرمایا کہ 4 لکیریں ہیں تم دیکھ رہے ہو, ان میں ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ایک آسیہ بنت مزاحم ہے, اور ایک بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہے. یہ کائنات کی بہترین عورتوں میں سے, بہترین عورتوں میں سے 4 کو شاہ فرمایا. ان کی تعریف فرمائی